جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اس وقت اسلام کے دشمنوں نے بڑے بڑے پراپگنڈے کیے۔ ہر دور کے اندر یہ سلسلہ تو چلتا رہا، لیکن جس وقت باری آئی میرے محبوب کی تو اس وقت دشمن نے ہر طرح کوشش کی آپ کو زہر کرنے کی، آپ کو دبانے کی۔ تو اس وقت مشرکین کا ایک وفد، ایک جماعت علماء یہود کے پاس گئی، کہنے لگی کہ آپ تورات انجیل کے عالم ہیں، بڑے بڑے علوم آپ جانتے ہیں، تو ہمارے مکہ شہر کے اندر ایک محمد نامی شخص آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ہم نے اس کو پرکھنا ہے، ہم نے اس کا امتحان لینا ہے کہ کیا واقعی وہ اللہ کا پیغمبر ہے یا اپنی طرف سے کہتا ہے۔ ہمیں آپ چند سوالات بتائیں جو ہم جا کے اس سے کریں گے اور اس سے پتہ اس کا چل جائے گا۔ تو علماء یہود نے مشرکین کو 3 سوال بتائے، آپ جائیں اور اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ جو 7 نوجوان تھے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو ذوالقرنین نامی شخص گزرا ہے، جس نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک زمین کا سفر کیا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ روح کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ تو ساتھ ساتھ ان علماء یہود نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے ان 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، تشفی جواب دے دیا، تو پھر اس کا رستہ نہ روکنا، وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا سچا نبی ہے۔ اگر اس نے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب نہ دیا تو پھر آپ جانے اور وہ جانے، آپ کا جو دل چاہے آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ مشرکین آ کر واپس کہنے لگے کہ ہمیں ان 7 نوجوانوں کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا قصہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دقیانوس بادشاہ کے دور میں تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔
نمبر 2 ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیے، نمبر 3 روح کے متعلق ہمیں بتائیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ ابھی جبریل امین آ جائے گا یا کل آ جائے گا، تو ان سوالوں کا جواب میں دے دوں گا ان کو۔ تو کہا کہ کل آنا، ان سوالوں کا جواب میں کیا کروں گا؟ کل آپ کو دوں گا، کل آنا۔ کل آ گئی، جبریل امین وہی لے کر نہ آئے، پھر کل کا وعدہ کیا، کل آنا۔ اسی طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ انہوں نے شہر کے اندر بڑا پروپگنڈا کیا، بڑا شور مچایا کہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے جس کو کوئی پڑھاتا تھا یا کسی سے سیکھ کر آتا تھا، جس کو کچھ بتاتا تھا کوئی، تو تب جا کے ہمارے سامنے وہ ساری صبح و شام باتیں کرتا۔ لہذا اب اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا، اب وہ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ 15 دن وہی بند ہو گئی۔ 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ کاف نازل کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان تینوں سوالوں کے تشفی جواب اللہ رب العزت نے نازل کر دیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ سبحان اللہ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام کل کرنا ہو، جس کام کے کرنے کا ارادہ کل کا ہو، تو کیا کہنا، یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، میں کل بتاؤں گا، کل آنا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، نانا۔ اللہ کی اس کام کو اللہ کی مشیت کے اوپر چھوڑ دینا۔ اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، یہ کہنا کہ کل آنا، میں کل اس کا جواب دوں گا اگر میرے رب نے چاہا۔ میری مشیت کے اوپر، میرے ارادے کے اوپر اپنے کام کو چھوڑ دینا۔ اللہ کو عزت نے ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ فرما دی، پھر فرما دیا نا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ہاں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں نا روح کے متعلق، تو کہہ دینا جو روح ہے یہ امر ربی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ اس کا مختصر سا جواب دے دیا۔ جو کیا ہے دوسرے تو جواب ہے، ان کے لیے کیا علیحدہ علیحدہ جمعہ چاہیے، اور ذوالقرنین کے لیے بھی علیحدہ جمعہ چاہیے۔ لیکن آج آپ کے سامنے سات جو اصحاب کہف والے، جو غار والے سات نوجوان ہیں، اس مختصر کے وقت کے اندر ان کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ کون سات نوجوان تھے؟ یہ کوئی غریبوں کی اولاد نہیں تھی، یہ کوئی بڑے بڑے چودھریوں کی اولاد تھی۔ جو دقیانوس بادشاہ تھا، اس کے جو درباری تھے، اس کے جو مسلم وزیر تھے، اس کے جو مشیر تھے، ان کی اولاد تھی نا، ان کی اولاد تھی۔ تو پھر کیا فرمایا نام، ان کی جس وقت اولاد تھی، بات چلتے 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 جو ان کی قوم تھی نا، یہ بت پرست قوم تھی۔ بادشاہ بھی کیا تھا؟ بت پرست، خود
عبادت کرتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی ان کو بتوں کی عبادت کرنے کی کیا دیتا تھا؟ ترغیب دیتا تھا. کہتا تھا جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یار ہم خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور ہم کیا ان عاجز اور بے بس کے آگے ہم جھکنا شروع کر دیں؟ کیا ہم ان کے آگے رکوع اور سجدے ان کی نام کے نظر و نیازہ منتیاں دینی شروع کر دیں؟ یار ہم تو ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. لہذا یہ جو ہماری قوم ہے نا، یہ نادان قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے. ہمارا بادشاہ بھی کیا ہے؟ جاہل ہے، بڑا جاہل ہے. خود بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اور اپنی رعایا کو بھی بتوں کی عبادت کرنے کی کیا دیتا ہے؟ ترغیب دیتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا جا کے علیحدہ بیٹھ گیا، پھر دوسرا کھڑا ہوا جا کے علیحدہ بیٹھ گیا، پھر تیسرا کھڑا ہوا. بات چلتے چلتے 7 نوجوان علیحدہ ہو گئے. یہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یار یہ ان کے دوست ہو سکتا ہے یار یہ ان کی پارٹی کی ہو. اگر میں نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا اظہار کیا تو جا کے ان کو بتا نہ دینا. اس ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کیا. لیکن جو ان کا سردار تھا، لیکن جو ان کا امیر تھا نا، اس نے جرأت کر کے بات کہہ دی یارو یہ جو ہمارا بادشاہ ہے، یہ جو ہمارے باپ دادے نا، یہ بڑے جاہل ہیں، بڑے نادان قسم کے لوگ ہیں. ہم ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر جھکنا ان کے آگے شروع کر دیتے ہیں. جس وقت امیر نے یہ بات کہی اس وقت دوسرا کہنے لگا یار آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے. تیسرا کہنے لگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کہنے لگا نا. پھر اس کی قوم کا نظریہ بھی کیا تھا. یہ 7 نوجوان دیکھے نا 309 سال تک سوئے رہے غار کے اندر. ان کو بھوک بھی نہیں لگی، ان کو پیاس بھی نہیں لگی. تو دیکھے نا سورج بھی ان کے اوپر دھوپ ڈالتا رہا، اپنے روشنائیاں ڈالتا رہا، طلوع ہوتے وقت بھی غروب ہوتے وقت بھی. یار یہ تو بڑے پوچھی ہستیاں، یہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں نا. لہذا ان لوگوں نے ان کے نام کی نظریں نیازیں مندیں روٹیاں چڑھانے دینی شروع کر دی. رب کا قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے گمان کیا، کیا آپ نے خیال کیا یہ غار والے 7 نوجوان ہیں، جو پہاڑی والے 7 نوجوان ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے. نا 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 نا، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں میں نے اپنی پیدا کی ہے نا. میں نے آسمان کو بلندی عطا کر دی، زمین کو وسعت عطا کر دی، بغیر ستونوں کو آسمان کو کھڑا کر دیا، اور کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، بغیر ستونوں اور دیواروں کو بغیر میں نے کیا کر دیا؟ آسمانوں کو کھڑا کر دیا. یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے نا. اور انسان اگر تو غور کرے نا، سب سے بڑی نشانی یہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک گندا پانی کا قطرہ ہے. اتنا خوبصورت میں نے انسان چا بنایا نا، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے 3 اندھیروں کے اندر. یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں نا قدرت کی. یہ کوئی عجیب نشانی نہیں ہے نا. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی بڑی قدرت کی میری نشانیاں ہیں نا. یہ 7 نوجوان ہیں نا. بات چلتے 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 بادشاہ تک پہنچ گئی نا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی نا. 7 نوجوان ہیں، بڑے امیروں کے لڑکے ہیں، ہاتھوں میں بھی سونے کے کنگن ہیں، پاؤں میں بھی سونے کے کنگن ڈالے ہوئے ہیں، کانوں کے اندر بھی
بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط گرا لگا دیا نا، مضبوط گرا باندھ دیا نا۔ بادشاہ کے دربار میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، جھوپڑی ہو تب بھی بات حق کہیں نہیں ہے نا، بادشاہ کا دربار ہو جب بھی بات حق کہیں نہیں ہے نا، وہ بات قرآن و سنت کے مطابق کہیں نہیں ہے نا۔ کیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار تو وہ ہے نا جس نے آسمانوں کو بلندیاں عطا کر دینا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کو زمین کو وسعت عطا کر دینا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کی قدرت سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کی قدرت سے سورج غروب ہوتا ہے نا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کی قدرت سے سورج کی روشنیاں شنائیاں دیتی ہیں نا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس نے سورج ستارے اور چاند سے آسمان کو مزین کر دیا نا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کی قدرت سے سمندر اور دریا چلتے ہیں نا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس نے زمین کے اوپر کیا پہاڑوں کو بچھا دیا، ہمارا رب تو وہ ہے نا جس کی قدرت سے سبز سدا اس کھیتیاں ہوتی ہے نا۔ ربنا رب السماوات والارض، سبحان اللہ، ہم اپنی زمین جھکاتے ہیں تو صرف اس کے آگے جھکاتے ہیں جو زمین اور آسمان کا رب ہے نا۔ مالک، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر بادشاہ نے کہا لن ندعو من دونہ الہا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ معبود ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، جیسے حالات بھی آ جائے، ہم نے اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا، ماشاءاللہ، ہم نے اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے رب کو، جب کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بھولیں گے، ہم نہیں بھولیں گے جیسے حالات آئے۔ بادشاہ مخالف ہو گیا، ماں باپ مخالف ہو گئے، اور اپنے رشتہ دار کیا ہو گئے، سب پرائے ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم رب کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں کریں گے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا نا، یار یہ تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہیں پکارو گے، اگر کوئی پکارے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے لقد قلنا اذا شططا، لقد قلنا اذا شططا، ورنہ ہم کہیں گے اس وقت بے جا بات۔ کیا یہ بھی ڈکی بات ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، یہ جہلوں والی بات ہے۔ جس کا ہم کھاتے ہیں ہم اسی کی گیت گائیں گے، جس کا ہم پہنتے ہیں اسی کی ہم گیت گائیں گے، جس نے ہمیں جوانی عطا کی، جس نے ہمیں یہ صحت عطا کی، جس نے ہمیں یہ حسن و جمال عطا کیا، ہم اسی کی گیت گائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی گیت گانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ جو آپ کی قوم ہے، یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اے ساری قومیں نا، یہ ہمارے بڑے ہیں نا، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں نا، لیکن ان کا ہمارے ساتھ خونی تعلق تو ہے، لیکن دینی رشتے کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ہے نا، ہم خونی رشتے کو پیچھے کر دیں گے لیکن توحید والے رشتے کو آگے کریں گے، اگر یہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کی توحید کے اندر ذرا برابر بھی بغاوت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔
کنان بیٹا نوح کا، بے شک کنان بیٹا کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. جس وقت غرق ہونے لگا نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا بیٹا اللہ تیرا وعدہ تھا میں آپ کی آگ کو بچاؤں گا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رب نے فرمایا انہو لیس من آلک، میرا باپ پیغمبر تیری آل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو غیر عمل صالح، تو ایک اللہ کو پکارنے والا ہے، یہ ہر جگہ کو پکارنے والا ہے. جہاں اس کو سبز کنڈی نظر آتی ہے، جہاں اس کو کوئی قبر نظر آتی ہے، جہاں اس کو کوئی مزار نظر آتا ہے، یہ اپنا متھا جا کے دیکھ دیتا ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ رب کا قرآن ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں ماشاء گا. اللہ ماشاء اگر آپ کی طرف سے کوئی بات کی تو پھر کہنا کہ مولوی صاحب یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اگر آئیں سورت غالباً ہود ہے جو ابھی نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا، یہ سورت کی آیت کا 15 سے 12 ہے. اس لیے ہم تو اپنے لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور چیزیں ہمیں نہیں آتی. بے شک اللہ اکبر. ابراہیم بیٹا کس کا؟ آزر کا. لیکن کیا کہا؟ وہ رشتہ داریاں کام نہ آئیں، وہ خونی رشتے کام نہ آئے، ان کو ٹھکرا دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا. نوح کی بیوی ہے، لوط پیغمبر کی بیوی ہے، کیا کر دیا؟ ان کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کی توحید میں اندر بغاوت نہیں آنے دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کم از کم ہم اپنا محاسبہ کریں نا، بے شک ہم اپنا محاسبہ کم از کم کریں نا کہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں. بے شک پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے، کلمہ بھی کیا پڑھا ہے، محمد کا پڑھا ہے، پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے. لیکن جب قرآن کی بات آ جائے ورا ظہورہم، ہم اس کو پیٹ پیچھ جا دیتے ہیں. لیکن کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بلادری. اسی طرح ہے، میں بھی اس معاشرے کا رہنے والا ہوں، اسی طرح ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ بلادری. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بلادری. کئی واقعات ایسے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے کیا ہو، غمی کا موقع ہو، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. ابھی تو چلائیں نا کام، ابھی کام چلائیں، پھر بعد میں کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. اللہ اکبر. بشار کہنے لگا نا یہ آپ کے بڑے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ہم ان کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے. کس کے؟ عقل کی بھی کیا ہے؟ مطابق ہے. نقل کی بھی کیا ہے؟ مطابق ہے. جس کا کم از کم یہ اندر والا ضمیر جانتا ہے نا، جس کے بعد تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، وہ سوچے گا، رب کی قدرت کو دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یار یہ میرا رب ہے. یہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. یہ اس کی مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مخلوق ہے. میرا رب یہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو وسعت عطا کی، جس نے پہاڑ بچھا دیے، جس نے درخت بنا دیے، جس نے رات دن کا نظام چلا دیا، سورج اور چاند کا کیا کر دیا؟ نظام چلا دیا. یہ میرا رب ہے. یہ تو کیا ہے؟ اس کی مخلوق ہے. یہ عاجز ہے. رب نے دو دلیلوں کا مطالبہ بھی کیا. دو دلیلوں کا کیا کیا؟ مطالبہ کیا. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. پیش کرو نا، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ اور میرے علاوہ جن کو پکارتے ہو. 26 سے 12 سورۃ احقاف ہے، پہلا صفحہ ہے. ارونی ماذا خلقوا، دکھاؤ مجھے میرے علاوہ جن کے نام کے گیت گاتے ہو. یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سر کی پیر دور کرتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے. سورہ یوسف اٹھائیں نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا باسماء سمیتموها،
یہ آپ کے نام رکھے ہوئے ہیں، تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے یہ نام رکھے، میں نے کوئی نام ہو آپ کو نہیں رکھ کے دیا، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کچھ حصہ بنایا ہو، یا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو۔ عاجز آدم ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور قرآن سے پہلے جو یہ کتابیں میں آسمانی نازل کی دیاں ان میں سے کوئی دلیل پیش چاہ کرو، ان میں سے کوئی دلیل ہو پیش کرو، کوئی دلیل ہو نہیں۔ یہ سات نوجوان بھی کیا کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے باپ دادا کی ریت کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے نقشے کے اوپر نقشے قدم کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے، آسمانی کتابوں سے کوئی دلیل نہیں ہے، عقل کی بھی یہ توحید کیا ہے مطابق ہے، نقل کی بھی یہ کیا توحید مطابق ہے۔ رب کو بار بار کہہ رہے ہیں او لوگوں دکھانا مجھے عقلی دلیل دکھا دو نا، کوئی نقلی دلیل پیش چاہ کرو نا، لیکن کیا کاغذ پیش کرنے سے آ گئے۔ اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ سات نوجوان تھے، یہ نوجوان تھے۔ نوجوانوں اللہ کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کے ولی بھی کیا ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی اللہ کو تقریر اتنی پسند آئی، اللہ نے معمول کر لیا۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، میرے اللہ نے قرآن بنا کے میرے محبوب کے سینے اطہر پر نازل کر دیا۔ یہ ہے ولی، ولی یہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر آئے۔ ہمارے ولی کیسے ہیں؟ چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہے، ہاتھ میں کیا ہے، کتا ہے۔ ہمارے ولیوں جس میں ہاتھ میں کتا ہو، جو ککڑ لڑائے، تتر لڑائے، شکار کرے، نماز نہ پڑھے، ہمارے ولی وہ ہیں۔ یہ ہے ولی اللہ کے جن کا قرآن میں کیا آیا، ذکر آیا۔ پھر کہیں گے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے بے ادب ہیں۔ یہ کیا ہے، ولیوں کے کیا ہے، یہ دو بندی بڑے بے ادب ہیں، بڑے کیا گستاخ ہیں۔ ولی ایسے ہوتے ہیں یار، کم از کم سوچا کرو، سمجھا کرو۔ کیا کہتے ہیں نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو نا۔ رب نے جہاں بھی ذکر کیا توحید کو سمجھ عطا کی تو نوجوانوں کو عطا کی، اس لیے جو بوڑھا ہوتا ہے رب چاہے تو اس کو سمجھ عطا کر دے، لیکن جب سے اس کی گلی اڑی ہے، اٹھی اڑی راسی ہے تو ہٹن نہیں لگا۔ نوجوان تو تھوڑی سی محنت چاہ کرو نا، اللہ اس میں توحید بھی سمجھ عطا کر دے دے۔ نوجوان کا کیوں نہ دل باغ باغ ہوتا، کیوں نہ باغ باغ ہوتا نا۔ اس وقت نوجوانوں اللہ کا شکر ادا کرو نا۔ اللہ نے ولایت بھی رکھی تو کیا رکھی، نوجوانوں کے اندر رکھی نا۔ پھر نوجوان کیا اللہ کے ولی ہیں، کس سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ مان لو، ہماری بات مان لو، جی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے، ہم آپ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، آپ کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے۔ اللہ کے ولی چاہتے ہیں نا۔ قوم والوں نے کہا یہ بڑے گستاخ ہو گئے، یہ ان پیروں کے گستاخ ہو گئے، یہ اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہو گئے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تذکرہ نہیں کرتے، لہذا ان کو سزا دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا نہیں نا یار، تھوڑا سا صبر کر دو، ان کو مہلت دے دو نا، یہ سوچ سمجھ لینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا، چلے جاؤ، 2 دن کی مہلت ہے، 3 دن کی مہلت ہے، سوچ لو، سوچ سمجھ کے آ کے مجھے بتا دینا۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو سولی چلا دیں گے، ہم آپ کو قتل کرا دیں گے، پتھر مار مار کے سنسار کرا دیں گے۔ اس وقت نوجوان ہے، 7 نوجوان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مشکل کشا، اب ہمارے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، اگر تو نے ہمارا نام و نشان مٹا دیا، اگر تو نے ہمیں
اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ساتھ کون ہے؟ اللہ. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کو پکار. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. آج ہے نا نبیوں کا تذکرہ بھی ہے. رب کون ہے نا جو ابھی کے عالم ارواح میں ہے. رب کہتے ہیں لستو بربکم قالوا بلا شہدنا. اوے تمام روح سنو تمہارا رب کون ہے؟ سارے کہنے لگے ربنا اے اللہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے, تو ہی ہمارا پروردگار ہے. جس وقت دنیا میں آیا اس وقت بھی رب کی پہچان ہو رہی ہے نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے انسان اپنے رب کے نام سے کیا کرنا پڑنا. خلق الانسان من علق, جس نے جمے ہوئے خون سے آپ کو پیدا کیا نا. پھر جس وقت تو کیا دنیا میں آ گیا نا, پھر کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اٹھائے نا. وہ بھی انبیاء کی کس کو پکار رہے ہیں؟ آدم بابا آدم کے رب کو پکار رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نوح پیغمبر بھی رب کو پکار رہا ہے. انی مغلوب فانتصر. میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کو پکار رہا ہے. ربنا آتنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. کس کو پکارا نبیوں نے؟ اللہ. ولیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ. یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی بات ہے نا. اگر آپ کے اوپر بھی کوئی مشکل وقت آ جائے, پریشانی آ جائے, کس کو پکارنا ہے؟ رب کو پکارنا ہے. لوگوں رب کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. بے شک بے شک. رب کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. یہ کیا ہے؟ وقت پورا کا 2-3 منٹ اوپر ہو گئے. کوئی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے جمعے کو دکھائیوں شروع کر ساں. یہ 309 سال سوتے رہے غار کے اندر. سبحان اللہ. 309 سال غار کے اندر سوتے رہے. حالات بدلتے رہے. بندے 309 سال کے اندر تو خاندان دے خاندان ختم ہو گئے نے. خاندان دے خاندان ختم ہو گئے نے. زمین اتے پہ ہنوی زندہ ہنوی ستے انہوں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں. قرآن دی آیت اگلے جمعے کو دسیس ہے انشاءاللہ. جہاں مر گیا اس کو دکان بھی ختم ہو گئی. اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے.